اس علاقے میں پہلی بار منعقد ہوا ہے۔ جہاں پر ظاہری زیب و زینت بھی ہے، روحانیت کی جلوہ گری بھی ہے، علم و دانش کی حکمرانی بھی ہے، اور آپ سب کے جذبات کی روانی بھی ہے۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج جلیل القدر علماء سے بھرا ہوا ہے۔ میرے دائیں اور بائیں جماعت اہل سنت کے بہت سے نامور اور اہم علماء تشریف فرما ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر بعد گلے گلزار سیادت مخدوم العلماء والمشائخ حضرت بابرکت عزت مآب کرم نواز حضرت گلزار ملت دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ کی جلوہ گری ہوگی۔ شہزادے حضور خطیب البراہین حبیب العلماء حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہوں گے۔ دنیائے شعر و شاعری کا مشہور نام بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس لحاظ سے میں نے کہا کہ اس ایریے کا ایک تاریخی اور انقلابی اجلاس اس کو کہا جائے۔ جی بے شک۔ حاجی عتیق الرحمن صاحب اور ان کے جملہ برادران کے ساتھ ساتھ آبادی کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے اپنے تعاون سے تحفظ عقائد اور تعلیمی بیداری کانفرنس کے عنوان سے اس جلسے کو سجا کر خود اپنی بیداری کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ بے شک۔ آدمی کے اوپر اس کے گھر آنگن کا ماحول اثر کرتا ہے۔ میں تصور کرتا ہوں کہ یہ حاجی صاحبان جو اتنی بیداری تعلیم و تعلم اور تحفظ عقائد کے حوالے سے دکھا رہے ہیں، کسی نہ کسی طور پر ان کے نانا جان حاجی امراؤ شاہ علیہ الرحمہ کی کچھ نہ کچھ تربیت کا اثر ضرور ہے۔ جی بے شک۔ اس لیے کہ انہوں نے گاؤں گاؤں آبادی آبادی گھوم گھوم کر بے شمار مدارس و مساجد کی تعمیر کے لیے جد و جہد کی، اور آج نہ جانے کتنے ایسے ادارے ہیں
جن میں حاجی امراؤ شاہ علی رحمہ کی محنت و مشقت شامل ہے۔ بے شک یہ سب ان کے نواسے ہیں۔ اللہ نے انہیں سعادت بخشی، آبادی کے لوگوں کو ساتھ لیا اور تعلیمی بیداری کے حوالے سے انہوں نے یہ عظیم الشان کانفرنس سجا ڈالی۔ میں ان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آبادی کے ان تمام حضرات کو بھی گلدستہ تبریک حاضر کرتا ہوں جنہوں نے کسی بھی طور پر اس بزم کو سجانے میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا۔ رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی اس بزم میں شرکت اور خوش عقیدہ حضرات کا اس میں تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مجھ سے پیشتر آپ نے محب محترم حضرت مولانا محمد علی نظامی صاحب کا خطاب سنا۔ گھن گرج خطاب سے آپ نے اپنے آپ کو محظوظ کیا اور بہت ہی شاندار انداز میں نعت نبی بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ ابھی میرے بعد بہت ساری قیمتی شخصیات کی آپ زیارت کریں گے اور ان کے کلمات خیر سے محظوظ ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بے شک ہم اور آپ اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں۔ جی جسے انسان کہا جاتا ہے اسی کو آدمی کہا جاتا ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہی پر فٹ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اور ہو اور آدمی اور ہو۔ ہم انسان ہیں اور آدمی بھی ہیں۔ جہاں آپ نے کہا کہ ہم آدمی ہیں، وہیں پر آپ نے کئی چیزوں کا اعتراف کر لیا۔ بے شک زبان سے بھلے نہ اعتراف کریں، لیکن جو ہی آپ نے اپنے آپ کو آدمی کہا، کئی چیزوں کا آپ نے اعتراف کر لیا۔ پہلی بات تو آپ نے یہ تسلیم کر لی کہ ہمارا رشتہ حضرت آدم سے ملتا ہے۔ بے شک اس لیے کہ آدمی کا ترجمہ ہوگا آدم والا۔ بے شک جیسے اگر غازی پور سے یہ آئے
اور نقیب اجلاس عزیزم مولانا ہارون سلمہ نے ان کے بارے میں کہا غازی پوری، تو شہر کا نام ہے غازی پور، اس میں یا آپ نے لگا دی اور غازی پوری کہہ دیا تو اس کا مطلب ہوا غازی پور والا۔ جی بے شک۔ بریلی ہے، اس میں نسبت آپ نے لگائی اور کہا بریلوی، تو اس وی نے ترجمہ اس کا کر دیا بریلی والا۔ جی بے شک۔ نظامی یا لگی تو ترجمہ ہو گیا نظام والا۔ جی بے شک۔ حبیبی حبیب والا، مدنی مدینے والا، مکی مکے والا، بے شک۔ ہندوستانی ہندوستان والا۔ کیا بات۔ یہ یا نسبت کا اظہار کرتی ہے، جی بے شک۔ تو آدم کی طرف نسبت کر کے بولا گیا آدمی، تو اس کا مطلب ہوا آدم والا۔ بے شک۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈارون کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا، اگر اس بندری نسب والے سے بھی پوچھئے کہ تم کون ہو تو کہے گا میں آدمی ہوں۔ جی۔ حضرت آدم سے رشتہ جوڑنے سے وہ انکار کرتا ہے مگر کہہ رہا ہے کہ میں آدمی ہوں۔ جی سچ۔ لفظ آدمی خود اپنے لیے بول کر کے وہ گویا کہنا چاہتا ہے میں آدم والا ہوں، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ انسان حضرت آدم کی اولاد نہیں بلکہ بندر تھے اور انسان بن گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے شاعر کہتا ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ شاعر مشرق، خطیب مشرق، پاسبان ملت، علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اس جملے میں وسعت اگر دے دی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اپنے آپ کو آدمی کہلانے والا بھی حضرت آدم سے رشتہ نہیں جوڑ رہا ہے، بندر سے رشتہ جوڑ رہا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر ایک سائنسداں اپنے آپ کو دانشور کہنے والا، عقل مند تسلیم کرنے والا، آدمی کہلانے کے باوجود حضرت آدم سے رشتہ نہ جوڑے تو باپ کی نافرمان اولاد اسے کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ بے شک سچ ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے آبا کے نافرمان نہیں ہیں، الحمدللہ بے شک۔ ہم اپنے آبا و اجداد کے گستاخ نہیں ہیں، ہم ان کے لیے فخر کی چیز ہیں۔ اسی لیے ہم فخر سے اپنا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑتے اور کہتے ہم آدمی ہیں۔ جی بے شک۔ آج کل واٹس ایپ پہ ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ آدم شاید پہلے انسان نہیں ہے، جن کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کسی اور انسان کا علم ہو، وہ اگر سچائی کو پیش کر سکتے ہوں تو ان کو پیش کرنا چاہیے، لیکن قیامت آ جائے گی وہ قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ اور نظریہ پیش نہیں کر سکتے بے شک سچ ہے کہ جس کو تسلیم کیا جا سکے۔ جی۔ ہم آدمی ہیں، یعنی حضرت آدم کی طرف ہماری نسبت ہے، آدم والے ہیں، اور آدم جنتی انسان ہیں، اللہ نے انہیں جنت میں رکھا، بے شک۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمانی چاہی اور اللہ نے یہ چاہا کہ میں حضرت آدم کو پیدا کروں، تو ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بے شک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اس موقع پر عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا کیا زمین میں ایسا اپنا خلیفہ بنائے گا جو فتنہ اور فساد برپا کرے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیری تقدیس اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، ایسی مخلوق کو تو پیدا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس چیز کا مجھے علم ہے تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ بے شک اب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم کی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دے، اللہ نے چاہا کہ آدم کا جلوہ فرشتے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیں، اللہ کی مشیت ہوئی کہ فرشتے آدم کے مقام اور مرتبے کو جان لیں، اور آدم کی شان کا ہے، آدم کا رتبہ کیا ہے، آدم کا درجہ کیا ہے، آدم بلندی کی کس منزل پر ہے، فرشتوں کو دکھا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت اور برتری کو ظاہر کرنا چاہا، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ساری چیزوں کو عالم مثال میں جمع فرما دیا۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے، تفسیر کی کتابوں میں درج ہے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں ساری چیزوں کی مثال کو اللہ نے یکجا کر دیا، بے شک حتیٰ کہ پیالہ اور پیالی، چمچہ اور ڈوئی اور کرچھل اور بالٹی اور لوٹا اور پلیٹ کا بھی تذکرہ کر دیا۔ جی بے شک یہ ساری چیزیں ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے سامنے کر دی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دے دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت آدم سے اللہ نے فرمایا آدم یہ ڈوئی ہے، یہ کرچل ہے، یہ پیالہ ہے، یہ سبزی ہے، یہ تروئی ہے، یہ ارہر ہے، یہ دال ہے، یہ چاول ہے۔ آپ یہ مت سمجھئے کہ یہ مائک آج ایجاد ہوا تو لفظ مائک آج پیدا ہوا ہے، یہ عالم مثال میں پہلے ہی وجود میں آ چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا یہ مائک ہے، یہ اسٹیج ہے، یہ صوفہ ہے، یہ کرسی ہے۔ آپ اس چکر میں مت رہیے کہ آج ترقی ہو رہی ہے، یہ بہت پہلے سب ہو چکا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کا نام بتا دیا، کوئی چیز ایسی نہ رہی جس کا نام اللہ نے حضرت آدم کو نہ بتایا ہو۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں سب کا نام حضرت آدم کو معلوم ہے، اور جب نام معلوم اور سامنے چیز ہے تو گویا حضرت آدم اسے پہچان بھی رہے ہیں۔ مائک کیا ہے یہ جانتے بھی ہیں اور اسے پہچانتے بھی ہیں، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے حضرت گلزار ملت کو دیکھا نہیں ہوگا تو وہ جانتے ہیں، لیکن جب دیکھیں گے ابھی تو کہیں گے کہ اب ہم پہچانتے ہیں۔ تو جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جاننے کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جب کسی کی پہچان ہوتی ہے تو وہ سامنے چیز ہوتی ہے۔ حضرت آدم کے سامنے ساری چیزیں موجود تھیں اور اللہ نے ہر ایک کا نام بتا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ساری چیزوں کا علم دے دیا،
کوئی بھی نام ایسا نہیں جو چھوٹا ہو، اس لیے کہ عربی گرامر کے مطابق الاسماء کے بعد کلہا کا کلمہ قرآن کریم میں ہے، جو تاکید در تاکید کا معنی دیتا ہے۔ ساری چیزوں کا نام بتا دیا، کوئی بھی چیز علم آدم سے الگ نہیں، ساری چیزوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرما دیا۔ آپ ذرا بتائیے کہ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، یا وہ یہ کہتا ہے کہ رسول پاک کو اردو زبان تو دارالعلوم دیوبند میں آئی ہے، تو بتائیے وہ کس قدر عقیدے کا خون کر رہا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے کہ ساری چیزوں کا علم اللہ نے انہیں عطا کیا، تو آدم جس نبی کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں اس نبی کے علم کا کون اندازہ لگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور تاج الفقہا، نعرے تکبیر، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام کا علم دے دیا، اور اس کے بعد میں فرشتوں کو بلایا۔ اپنی زبان میں عرض کرتا ہوں، نمائش لگی ہوئی تھی، ساری چیزیں موجود تھیں۔ پہلے حضرت آدم کو اللہ نے ان کا علم دے دیا، اور اس کے بعد فرشتوں کو بلایا، اور فرشتوں سے ارشاد فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء۔ فرشتوں ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ قرآن کریم میں ہے، ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں چلو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو معلوم ہی نہیں تھا، انہوں نے فوراً رب کی بارگاہ میں عرض کی، لا علم لنا، لا علم لنا، لا علم لنا، ہم کو ان چیزوں کا تو علم ہی نہیں ہے، الا ما علمتنا، بس ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے علم دے کر کے الگ کیا، فرشتوں کو بلایا، کہا بتاؤ ان کے نام کیا ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی، لا علم لنا، ہم کو اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب حضرت کی تشریف آوری ہو جائے تب بتاؤں گا۔ کھڑے ہو جائیے استقبال کے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔